السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. فزکس لیسن میں آج ہم ورک انرجی تھیورم کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب KPK بلوچستان کی کلاس 11 چیپٹر نمبر 4 ورک اینڈ انرجی میں موجود ہے، اور یہی ٹاپک سندھ اور کیمبرج کی کلاس 11 میں بھی موجود ہے. ان ویڈیوز کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کو کنسیپٹ آف انرجی کنزرویشن اینڈ یوٹیلائزنگ ورک انرجی تھیورم اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے. آج کے فزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک فزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کنسیپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ویلکم اسٹوڈینٹس. آج ہم بات کریں گے ورک انرجی پرنسپل کی. ورک، جیسے کہ ہم فزکس میں ورک پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کام ہے، اور ورک کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں W سے، کیپٹل W، جو کہ ہمارے پاس فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک. اور فورس اور ڈسپلیسمنٹ جو کہ ہمارے پاس ڈائریکٹڈ ڈسٹینس ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ ورک کہلاتا ہے. اور انرجی جو ہے اسٹوڈینٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس جو ایبلٹی ہے کام کرنے کی، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ انرجی کہلاتی ہے. اب ایک پرنسپل بنایا گیا ہے جس میں ہم ورک اور انرجی کو ریلیٹ کریں گے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ورک ہے اس کے یونٹس ہمارے پاس نیوٹن میٹر جو ہے وہ جاؤل کے برابر ہے، اور انرجی بھی ہم جاؤز میں میئر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب کہ ان سیم یونٹس ہونے کی وجہ سے مطلب کہ یہ ہمارے پاس ایک مطلب کہ یونٹ ہیں ان کے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ورک ہے، یعنی کہ جب ہم کوئی کام پرفارم کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس باڈی کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر ایبلٹی بنتی ہے کام کرنے کی. ٹھیک. اب اگر ہم اس میں ایگزامپل کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈینٹس، کی جس طرح سے میرے پاس ایک کار ہے، اور کار جو ہے وہ انیشلی میں ایک کیس کنسیڈر کرنے لگی ہوں کہ انیشلی اس کے اوپر اس کی جو ویلوسٹی تھی، جس ویلوسٹی سے یہ موو کر رہی ہے، وہ میں نے کیا ڈینوٹ کیا؟ اس کو VI سے. اور VI جو ہے وہ اس کی انیشیل ویلوسٹی ہے، اور اس کا جو میس ہے، یعنی کہ اس کار کا جو میس ہے وہ M ہے. اور اب یہ جو اس کار کے اوپر میں کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی کرنے جا رہی ہوں، یعنی کہ میں اس کے اوپر کوئی فورس اپلائی کروں گی جس کی وجہ سے اس کے اندر یعنی کہ اس کی جو سپیڈ ہے اس میں انکریز آ جائے گا. ٹھیک ہے. جب سپیڈ میں انکریز آیا تو میرے پاس یہ کار جو ہے اس نے کچھ ڈسپلیسمنٹ ٹریول کر کے یہ اس پوائنٹ تک پہنچی ہے. اب اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ اگر یہ اس پوائنٹ تک پہنچی ہے تو اس نے یہاں سے، یعنی کہ اس کے سینٹر سے لے کے اس کے سینٹر تک اگر ہم ڈسٹینس دیکھیں اسٹوڈینٹس، تو اس نے کتنا ڈسٹینس ٹریول کر لیا؟ D ڈسٹینس ٹریول کیا، جو کہ ڈائریکٹڈ ڈسٹینس ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ڈسپلیسمنٹ کا نام دیں گے. اور اس کی جو فائنل ویلوسٹی ہے اسٹوڈینٹس، یعنی کہ جو اس نے فائنل ویلوسٹی اٹین کی، جو میں نے فورس لگائی تھی، اس کی وجہ سے اس کی ویلوسٹی میں کیا آیا؟ انکریز آیا، جو کہ میں نے VF سے ڈینوٹ کر دیا ہے. ٹھیک. اور یہ اس کا فائنل پوائنٹ ہے، یعنی کہ اگر میں کہتی ہوں کہ یہ A پوائنٹ ہے اور B پوائنٹ ہے، اور ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ اس نے جو ٹریول کیا وہ D ڈسٹینس ٹریول کیا. اگر ہم اس کے اوپر اسٹوڈینٹس ایکویژن آف موشن لگائیں، جو کہ ہم نے پڑھ رکھی ہے کہ ہمارے پاس ایکویژن آف موشن کیا ہوتی ہے، کہ ہمیں وہ ڈسٹینس اور چینج ان ویلوسٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی کہ 2AD جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ VF کا اسکوئر مائنس VI کا اسکوئر. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس چینج ان ویلوسٹی آئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس انیشیل ویلوسٹی یہ تھی اور فائنل ویلوسٹی ہمارے پاس یہ ہے، تو اس کی مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایسلریشن پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسلریشن کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ جب ہمارے پاس چینج آتا ہے ویلوسٹی میں، یعنی کہ چینج ان ویلوسٹی ڈیوائڈیڈ بائی
ٹائم. ٹھیک ہے, ویلوسٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے, ایسلریشن کہلاتی ہے. جس سے ہم یہ والی جو ایکویژن ہے, یعنی کہ ہم ایکویژن آف موشن کون سی لگائیں گے, جس میں ہمارے پاس ایسلریشن, کیونکہ ایسلریشن پروڈیوس ہو رہی ہے اور ڈسٹینس اور ایسلریشن کو جو ہے وہ ریلیٹ کرے گی چینج ان ویلوسٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو 2a d از اکول ٹو وی ایف کا اسکوائر مائنس وی آئی کا اسکوائر. اب یہاں سے اگر میں اس کی ڈسپلیسمنٹ کی ویلو کیلکولیٹ کروں تو اسٹوڈینٹس میں 2a کو ادھر جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ کر سکتی ہوں انٹو وی ایف کا اسکوائر مائنس وی آئی کا اسکوائر. یعنی کہ یہ میرے پاس ایک ایکویژن بن گئی جس میں نے ایکویژن 1 کا نام دے دیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں اسٹوڈینٹس کہ ہمارے پاس ایک ایکویژن جو کہ نیوٹنز نے ہمیں بتائی تھی, وہ ہمارے پاس کیا آتی ہے, نیوٹن سیکنڈ لا, جو کہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو ایسلریشن ہے. یعنی کہ یہ جو فورس آپ نے اس کار پہ لگائی تھی یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کس کی ہوگی, ایسلریشن کی. یعنی کہ جتنی آپ فورس لگائیں گے اتنی ہی اس باڈی میں کیا پروڈیوس ہوگی, ایسلریشن پروڈیوس ہوگی, یعنی کہ چینج ان ویلوسٹی پروڈیوس ہوگی پر یونٹ ٹائم. ٹھیک, اور وہ آلسو ریلیٹڈ ٹو اٹس میس ہوگی. اگر ہمارے پاس میس جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس میں جو ہے ہمارے پاس مطلب کہ میس جو ہے وہ اگر کسی باڈی میں زیادہ ہوگا تو اس پہ زیادہ فورس ہمیں اپلائی کرنی پڑے گی. لیکن اس کیس میں کیونکہ ہمارا میس کانسٹنٹ ہے, یعنی کہ اسی کار پہ ہم لگا رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فورس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو ایسلریشن ہے. ٹھیک, اور ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو میس بھی ہے. ٹھیک, تو یہ والی ایکویژن ہمارے پاس ایکویژن 2 ہوگی. اگر میں کیونکہ میں ورک ڈن کی ویلیو نکالنا چاہتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں ایکویژن 1 اور ایکویژن 2 کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں 1 اور 2 کو آپس میں ملٹیپلائی کروں تو اگر میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ملٹیپلائی کروں گی اسٹوڈینٹس, اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے ملٹیپلائی کروں گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ جو میں ایکویژن لکھنے جا رہی ہوں اس میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے ملٹیپلائی کیا اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ملٹیپلائی کیا, تو میرے پاس یہ چیز بن گئی. اگر ہم اب دیکھیں کہ میرے پاس ایف انٹو ڈی جو ہے اسٹوڈینٹس وہ ہمارے پاس ورک ڈن کہلائے گا. جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ لیکچر میں مطلب کہ اسی لیکچر کے اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ورک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, فورس اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہے, پروڈکٹ ہے ہمارے پاس. ٹھیک, تو ہمارے پاس کیا ہے, ورک آ گیا, یعنی کہ ایف انٹو ڈی ہمارے پاس ورک ہے. اور اگر میں اے کو اے سے کینسل کر دوں کیونکہ یہاں بھی اے ہے اور یہاں بھی اے جو کہ ایسلریشن ہے, تو میرے پاس جو ایکویژن بنتی ہے وہ ہاف وی ایف کا اسکوائر انٹو ایم مائنس ہاف وی آئی کا اسکوائر انٹو ایم. یعنی کہ میں نے یہ بریکٹ جو ہے اس کو اوپن کر دیا. ٹھیک, جس سے میرے پاس جو ایکویژن بنی ہے اسٹوڈینٹس, جو فائنل ایکویژن میں لکھنے جا رہی ہوں وہ ہمارے پاس بنی ہے ہاف ایم وی ایف کا اسکوائر مائنس ہاف ایم وی آئی کا اسکوائر. ٹھیک, اور یہ میرے پاس کیا ہے, ورک ڈن. یعنی کہ ورک ڈن جو ہے اسٹوڈینٹس وہ ہمارے پاس کیا بنا ہے اس کیس میں, جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ورک ڈن جو ہے وہ یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے, ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کا فارمولا جو کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہاف ایم وی اسکوائر. ٹھیک ہے, ہاف ایم وی اسکوائر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاس وہ انرجی ہے اسٹوڈینٹس جو کہ کوئی باڈی پوزیس کرتی ہے ڈیو ٹو اٹس مطلب کہ موشن کی وجہ سے جو باڈی پوزیس کرتی ہے انرجی, وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے, کائنیٹک انرجی کہلاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈینٹس کیا بن گئی, فائنل کائنیٹک انرجی, جسے کائنیٹک انرجی اور ایف لکھ دیا میں نے مائنس کائنیٹک انرجی انیشیل. ٹھیک ہے, یعنی کہ فائنل کائنیٹک انرجی مائنس انیشیل کائنیٹک انرجی, جو کہ کیا شو کر رہا ہے, چینج کو شو کر رہا ہے. یعنی کہ جب ہم کسی فائنل پروڈکٹ میں سے انیشیل پروڈکٹ نکالتے ہیں تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے, چینج بتاتا ہے. جس سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ ہمارے پاس جو ورک ڈن ہونا باڈی ہے, یعنی کہ جو کام ہم نے پرفارم کیا ہے وہ اکول ہوگا کس کے, چینج ان کائنیٹک انرجی کے. یہ ہمارے پاس کیا ہے اسٹوڈینٹس, ہمارے پاس کیا ہے, چینج ان کائنیٹک انرجی ہے. کیونکہ چینج میں نے آپ کو جیسا سے بتایا کہ اگر ہم فائنل پروڈکٹ میں سے انیشیل پروڈکٹ نکالیں گے تو ہمیں کوئی نیٹ پروڈکٹ دے گا جسے ہم کیا کہتے ہیں, چینج. یعنی کہ اس میں کتنا ڈفرنس کتنا آیا ہے, ڈفرنس یعنی کہ مائنس سائن سے ہم نکالتے ہیں ہمیشہ. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس ورک ڈن جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے, کہ اتنے اس کی کائنیٹک انرجی میں کتنا چینج آیا. یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انرجی میں کتنا چینج آیا. اور یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے اسٹوڈینٹس, یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ورک انرجی پرنسپل. یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, ورک انرجی پرنسپل. یعنی کہ جس پرنسپل کے تحت ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انرجی اور ورک کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب کیونکہ یہاں میں نے کائنیٹک انرجی کی بات کی, کیونکہ ہم لوگوں نے کار کی بات کی تھی اور کار جو ہے وہ موشن میں تھی, یہی چیز ہم پوٹینشیل انرجی کے کیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کہ جس طرح سے اگر میں ایک کیس لیتی ہوں کہ جس میں میرے پاس یہ گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے پاس کیا ہے, گراؤنڈ,
اور گراؤنڈ کے اوپر سے میں نے کیا کیا کہ بال ہے میرے پاس اسٹوڈینٹس، اور بال کو میں نے جو ہے وہ اوپر مطلب کسی فورس کے ذریعے میں نے اس پہ فورس لگائی ہے اور میں نے اس کو اچھال کے اس پوائنٹ تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اب میں نے جو ورک پرفارم مطلب کیا ہے وہ اگینسٹ دا گریوٹی کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گریوٹی جو ہے ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتی ہے، جو ہمیں مطلب کہ باڈی کو ہمیشہ سینٹر آف دا ارتھ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو پوٹینشیل انرجی ہوگی، یعنی کہ اگر ہم پوٹینشیل انرجی کی بات کریں اسٹوڈینٹس تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، mgh. ٹھیک ہے، mgh ہمارے پاس پوٹینشیل انرجی ہوگی. اور اس میں جو ہائٹ ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں انیشلی جو اس کی ہائٹ تھی اسٹوڈینٹس وہ کیا تھی، h1 تھی، جو کہ 0 کے برابر ہے. اگر میں گراؤنڈ پہ دیکھوں وہ گراؤنڈ کو ٹچ کر رہی ہے، یعنی کہ اس نے کوئی ہائٹ اٹین نہیں کی. لیکن یہاں اگر میں دیکھوں تو اس کے پاس ہائٹ جو ہے وہ h2 ہے، جو کہ یہاں سے یہاں تک کی ہمارے پاس ہائٹ ہوگی. ٹھیک، تو اگر میں اس کیس میں بھی دیکھوں اسٹوڈینٹس کہ جو میں نے ورک پرفارم کیا، یعنی کہ میں نے جو فورس لگائی اور اس نے اتنی ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس کی، تو وہ کس کے برابر ہوگی، چینج ان پوٹینشیل انرجی کے بھی برابر ہوگی. یعنی کہ فائنل پوٹینشیل انرجی مائنس انیشیل پوٹینشیل انرجی. اور فائنل پوٹینشیل انرجی میرے پاس کیا ہے، mgh2 مائنس mgh1. پرابلم سالو کریں گے ہم اسٹوڈینٹس ورک انرجی پرنسپل سے ریلیٹڈ. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح اسٹوڈینٹس a car of mass 800 kg traveling at 54 kilometers per hour is brought to rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What has happened to original kinetic energy? سو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق اگر ہم ایک پکچر امیجن کریں کہ ہمارے پاس ایک کار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کار کے اوپر ہم نے ایک ریٹارڈنگ فورس لگائی ہے، یعنی کہ وہ اس کار کو سٹاپ کرے گی، اس کی ویلوسٹی میں جو ہے وہ ڈکریز پروڈیوس کرے گی. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر ہم دیکھیں کہ وہ اوریجنل جو اس کا مطلب کار کا جو ہمارے پاس میس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، یعنی کہ ڈیٹا ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی ویلیوز جو ہے اور کون کون سی ہمیں گیون ہے. یعنی کہ میس ہمیں گیون ہے کار کا جو کہ ہمارے پاس کیا ہے 800 kg، اور وہ اوریجنل ویلوسٹی جو اس کے جس ویلوسٹی سے وہ ٹریول کر رہی تھی وہ کتنی تھی اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس 54 کلومیٹر پر آور. یعنی کہ وی آئی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے 54 کلومیٹرز پر آور. یعنی کہ یہ انیشلی جو باڈی ہے یا جو ہماری کار ہے اسٹوڈنٹس یہ موشن میں ہے، اور اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ ہمیں گیون ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ایک فورس لگائی ہے اور اس کو کس پوزیشن پہ لے آئے ہیں، ریسٹ کی پوزیشن پہ لے آئے ہیں. اور ریسٹ کی پوزیشن میں جب وہ آئی ہے یعنی کہ اس نے کچھ ڈسٹینس ٹریول کیا تھا، یعنی کہ 60 میٹرز کا ڈسٹینس ٹریول کر کے وہ ریسٹ کی پوزیشن پہ آ گئی ہے. اور یہاں اگر ہمیں جس طرح سے ہم یہاں بنا بھی دیتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک کار جو ہے یہ اس کی فائنل پوزیشن ہے جہاں وہ ریسٹ پر آ گئی ہے، اور اس نے جو ڈسٹینس ٹریول کیا ہے اے سے بی پوائنٹ تک، فار ایگزامپل اے پوائنٹ ہمارے پاس انیشیل پوائنٹ ہے اور بی ہمارے پاس فائنل پوائنٹ ہے. تو فائنل پوائنٹ پہ جو اس کی فائنل ویلوسٹی ہے اسٹوڈنٹس وہ 0 ہے، کیونکہ یہ ریسٹ کی پوزیشن پہ آ گیا. اور اس اے پوائنٹ پہ جو اس کے پاس ویلوسٹی ہے یعنی کہ وی آئی جو ہے وہ ہمیں گیون ہے 54 کلومیٹرز پر اور اس نے جو ڈسٹینس ٹریول کیا ہے اے سے بی پوائنٹ تک وہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ڈسٹینس ہے اسٹوڈنٹس 60 میٹرز کا اس نے ڈسٹینس ٹریول کیا ہے. تو وی ایف ہمارے پاس 0 ہو گیا اور ہمارے پاس ڈسٹینس ٹریول بائی دا باڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے 60 میٹرز ہے. تو ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ایوریج ریٹارڈنگ فورس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. یعنی کہ ہم نے ڈیفینیٹلی اس کار کے اوپر کچھ فورس لگائی ہے جس کی وجہ سے وہ بی پوائنٹ پہ جا کے اسٹاپ کر گئے، جس طرح سے ہم بریک سپلائی کرتے ہیں اور کار کی ویلوسٹی کو ڈکریز کرتے جاتے ہیں اور آخر پہ وہ بالکل جو ہے وہ رک جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہم نے ایک ریٹارڈنگ فورس اس کے اوپر اپلائی کی ہے جس کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے نیوٹنز میں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، جس کی وجہ سے ہم اس اتنی ویلوسٹی کی کار کو جو ہے وہ سٹاپ کروا سکتے ہیں 60 میٹرز کا ڈسٹینس ٹریول کروا کے. اور پھر اس کے بعد ایک اس نے ریزننگ کا کوسچن سمجھ لیں آپ کہ اس نے آخر میں پوچھا آپ سے کہ what happens to the original kinetic energy. تو اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. اب سولوشن کی طرف آتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہم اس پرابلم کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. سولوشن ٹو دس پرابلم ہمارے پاس کیا ہوگا اسٹوڈنٹس کہ اگر ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس جب ہم کسی باڈی پہ کوئی ورک اپلائی کرتے ہیں یعنی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی جو موشن ہے اس میں ایک انکریز پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک باڈی جو کہ آلریڈی موشن میں ہو تو اس کی ویلوسٹی میں انکریز آ جائے گا اگر ہم اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی کریں، اور اگر کوئی باڈی ریسٹ پر ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی فورس اپلائی کریں تو وہ موشن میں چلی جائے گی. تو بالکل اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ورک انرجی پرنسپل پڑھا تھا جس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ورک ڈن بائی دا باڈی جو ہے وہ پروڈیوس وہ جو ہے وہ چینج ان کائنیٹک انرجی
پروڈیوس کرتا ہے, یعنی کہ وی ایف کا اسکوئر ہاف ایم وی ایف کا اسکوئر مائنس ہاف ایم وی آئی کا اسکوئر. اب یہ جو چیز ہے اسٹوڈنٹس, یعنی کہ جو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو لکھی گئی ہے, اسے میں بریکٹ میں انکلوز بھی کر دیتی ہوں, یہ چیز ہمارے پاس کیا شو کر رہی ہے اسٹوڈنٹس, چینج ان کینیٹک انرجی شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کینیٹک انرجی کا فارمولا ہم جانتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہاف ایم وی اسکوئر. ٹھیک, تو یہاں ہمارے پاس انیشیل اور فائنل ویلوسٹی میں جو چینج ہے, یعنی کہ نیگیٹو سائن جو شو کر رہا ہے, یہ ہمارے پاس چینج ان کینیٹک انرجی شو کر رہا ہے. اور یہ ایکول کس کے ورک ڈن, یعنی کہ جتنا آپ نے اس باڈی کے اوپر ورک کیا ہے اتنی ہی اس کی باڈی میں جو ہے وہ اس کی کینیٹک انرجی میں چینج پروڈیوس ہوا ہے. اور کینیٹک انرجی ہمارے پاس کون سی انرجی ہوتی ہے, جو کہ کوئی باڈی پوزیس کرتی ہے ڈیو ٹو اٹس موشن. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے, یعنی کہ اگر ہم کسی باڈی پہ کوئی ورک کریں گے تو وہ اس کے اوپر جو فورس لگے گی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی کینیٹک انرجی میں کچھ نہ کچھ چینج جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. اب اس کیس میں جو ہے اسٹوڈنٹس, اس کی جو ہے ہم نے جو اس کے اوپر جو فورس لگائی ہے وہ ایک ریٹارڈنگ فورس ہے, جس کی وجہ سے اس کی ویلوسٹی میں ڈکریز آیا ہے. اب وہی چیزیں ہم یہاں ان پٹ کرتے جائیں گے. ورک کا فارمولا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ. ٹھیک ہے, فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ از اکولس ٹو ہاف ایم وی ایف کا اسکوئر مائنس ہاف ایم وی آئی کا اسکوئر. ٹھیک, اچھا, اب اگر ہم فورس کیونکہ ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ ہمیں معلوم ہے, اور ہاف یعنی کہ ڈسٹینس جتنا اس نے ٹریول کیا ہے ہاف, اور ایم کی ویلیو ہمیں معلوم ہے کتنی ہے اسٹوڈنٹس, 800 کے جی ہے, اور وی ایف کا اسکوئر کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 0, یعنی کہ اس کی فائنل ویلوسٹی ہمارے پاس کیا ہے 0. اور انیشیل ویلوسٹی اگر ہم پٹ کریں تو ہمارے پاس کتنی ہوگی, انیشیل ویلوسٹی آف دا باڈی جو کہ ہمیں گیون ہے کہ ہمارے پاس کتنی ہے 54 کلو میٹرس پر آور. اب 54 کلو میٹرس پر آور جو ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے یونٹ نہیں ہے, یعنی کہ ہم جو جس ہم ویلوسٹی جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. تو ڈسپلیسمنٹ ہم میٹرس میں میئر کرتے ہیں اور ٹائم سیکنڈ میں میئر کرتے ہیں. یہ اس کا ایسا یونٹ ہے تو ہم اس کی کنورژن کریں گے میٹرس پر سیکنڈ میں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 1 کلو میٹر ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, 1000 میٹرس کے برابر ہوتا ہے. اور ایک اور میں ہمارے پاس کتنے منٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, 1 اور میں ہمارے پاس کتنے منٹس ہوتے ہیں 3600 سیکنڈز ہوتے ہیں. اور 1 اور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, جس طرح سے اس کو مزید ایکسپلین کر کے لکھ دیتی ہوں, 1 اور میں ہمارے پاس 60 منٹس ہوتے ہیں اور 60 سیکنڈز ہوتے ہیں. تو 60 ملٹیپلائی بائی 60 جو ہے وہ ہمارے پاس 3600 سیکنڈس بنا دے گا. ٹھیک, تو اس کی اگر ہم کنورژن کریں تو 54 ملٹیپلائی بائی کلو میٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, 1000 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا, اور ڈیوائڈیڈ بائی 1 اور کو جب ہم سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس 3600 سیکنڈ سے یہ ہمارے پاس یہاں آ جائے گا. تو جب اس کی کنورژن ہم کرتے ہیں تو وی آئی کی جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس 15 میٹرس پر سیکنڈ. 15 میٹر پر سیکنڈ جو ہے یہ ہمارے پاس آفٹر کنورژن جو ہے وہ ہمارے پاس انیشیل ویلوسٹی آ کے, جو کہ ہم یہاں پٹ کر دیں گے 15 کا ہول اسکوئر. ٹھیک, اب ایف انٹو ڈی از اکولس ٹو ہاف, اور یہ ہمارے پاس یہاں جو ساری ویلیو ہے 0 سے جب ملٹیپلائی ہوگی تو آنسر ہمارے پاس 0 آ جائے گا. 0 مائنس ہاف انٹو 800, اور 15 کا اسکوئر اگر ہم کریں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے 225. صحیح, اب اسی چیز کو ہم ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہمیں آنسر دے رہا ہے 90,000. ٹھیک ہے, کیلکولیٹر کا یوز کر سکتے ہیں آپ, مائنس 90,000. 1 2 3 4. ٹھیک, اچھا, اب اگر ہم اس میں کیونکہ ہم ریٹارڈنگ فورس فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو ایف کو ہم ایک طرف رکھیں گے اور ڈی کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیں گے, جا کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی ڈیوائڈ ہو گیا, اور ڈی کی ویلیو ان پٹ کر لیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس کیا آئے گا, مائنس 90,000, اور ڈیوائڈیڈ بائی ڈی کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے اسٹوڈنٹ 60 میٹرس. ٹھیک ہے, تو ایف کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے مائنس 1500 نیوٹن, اور فورس کا یونٹ ہے ہمارے پاس کیا ہے اسٹوڈنٹس نیوٹنس. تو یہ, اور یہ نیگیٹو سائن ہمارے پاس کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے اسٹوڈنٹس, نیگیٹو سائن یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو فورس ہے وہ ریٹارڈنگ فورس ہے, جو کہ اس کی باڈی کی جو ویلوسٹی ہے اس میں ڈکریز پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف موشن جو ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ فورس لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی ویلوسٹی میں کیا پروڈیوس ہوا ہے, ڈکریز پروڈیوس ہوا ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بریکس جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اوپر جو ہم فورس لگاتے ہیں وہ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن لگاتے ہیں ٹو اسٹاپ اٹ, یعنی کہ باڈی کو روکنے کے لیے. اب
اب یہ تو ہم نے اسٹوڈنٹس ریٹارڈنگ فورس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہے. اب ہم نے آخری جو ایک چیز رہ گئی تھی ہماری کہ واٹ ہیپنس ٹو دا اوریجنل کائنیٹک انرجی, یعنی کہ اس سوال کا جو ہم نے جواب دینا تھا کہ اوریجنل کائنیٹک انرجی کے ساتھ کیا ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس فورس یعنی کہ ایک ریٹارڈنگ فورس لگائی اس باڈی پہ ٹو اسٹاپ, یعنی کہ اس کار کو ہم نے کی موشن کو روکنے کے لیے جو ہم نے اس کے اوپر ریٹارڈنگ فورس لگائی ہے, اس کی وجہ سے یہ بی پوائنٹ پہ جا کے اسٹاپ ہو گئے, یعنی کہ ریسٹ کی پوزیشن پہ آ گئے. تو جو اس کے پاس جو اوریجنل کائنیٹک انرجی تھی اسٹوڈنٹس, وہ انٹر کنورٹ ہو گئی ہے پوٹینشیل انرجی میں. اور پوٹینشیل انرجی ہمارے پاس کون سی انرجی ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی باڈی پوزیس کرتی ہے پوزیشن کی وجہ سے. اسی وجہ سے جب وہ اسٹاپ ہوگی تو اس کے پاس جس پوزیشن پہ وہ ہوگی اس کے پاس پوٹینشیل انرجی ہو جائے گی, جو کہ بیسیکلی کنورٹ ہوئی ہوگی کائنیٹک انرجی سے. تو یہ ہمارے پاس اس کوشچنس کے آنسر ہو گئے.